قاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الہداة المکرمین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العلی العظیم. بیان حق و حقیقت کے اس جاری سلسلے میں ہم افسانہ بیعت امام علی علیہ السلام تک پہنچے تھے اور گزشتہ بیان میں کچھ حوالے پیش کیے جن میں اہل سنت کی معتبر کتاب الامامہ والسیاسہ امام ابن قتیبہ جو اہل سنت کے ہاں نہایت معتبر اور محترم اور مستند شخصیت سمجھے جاتے ہیں، ان کی معتبر ترین کتاب جسے عام طور پر محققین بڑے احترام کے ساتھ اور بڑی عظمت کے ساتھ اور بڑے وثوق کے ساتھ اس کے حوالے دیتے ہیں، ہم نے اس کا ایک حوالہ پیش کیا اور اس کی عبارت بھی پڑھی، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ مولائے کائنات امیر المؤمنین امام المتقین صدیق اکبر فاروق اعظم علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے خلیفہ اول کی بیعت نہیں کی. یہ مسئلہ تحقیقی ہے، اس میں نہ مناظرہ نہ منازعہ نہ جھگڑا اور نہ ہی کسی قسم کے ضد کی بات ہے، لیکن بحث میں وارد ہونے سے پہلے اپنی عادت کے مطابق ایک حدیث کی تلاوت کرتا ہوں اور اس حدیث کا تبرک لے کر اس بیان کا آغاز کرتا ہوں، چونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا تذکرہ بھی عبادت ہے. یہاں پر ایک طویل سند کے ساتھ حضرت سلمان فارسی سے روایت کی گئی ہے، قال سمعت رسول اللہ. میں سند کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ 8-10 سطریں ہیں اس سند کی تو یہ طویل ہو جائے گا. قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلقت انا وعلی بن ابی طالب من نور عن یمین العرش. یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ السید النساب عبد الحمید بن فخار الموسوی نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور فرائد السمتین فی مناقب المرتضی والبطول والسبطین میں صفحہ نمبر 10 پر یہ روایت درج ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اور علی ابن ابی طالب نور سے خلق ہوئے جو عن یمین العرش نسبح اللہ و نقدسہ، جو عرش کے دائیں طرف ہم اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے تھے، من قبل ان یخلق اللہ تعالی آدم ب14,000 سنہ، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے. فلما خلق اللہ آدم فنقلنا الی اصلاب الرجال و ارحام النساء الطاہرات. پھر جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا تو ہمیں منتقل کیا پاک لوگوں کے صلبوں میں اور پاک خواتین کے رحموں میں. ثم نقلنا الی صلب عبد المطلب، یہاں تک کہ
ہم پہنچے حضرت عبد المطلب علیہ السلام کی صلب تک۔ یہ عبد المطلب علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جو نور نبی و نبوت کے حامل، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور صلب عبد المطلب تک پہنچا۔ کیا پاکیزہ ظرف تھا کہ جس میں حضرت عبد المطلب کو یہ اعزاز حاصل ہوا۔ وَقُسِّمْنَا نِصْفَيْن، پھر ہمیں دو حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ فَجُعِلَ النِّصْفُ فِي صُلْبِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، آدھا حصہ میرے پدر بزرگوار جناب عبداللہ کی صلب میں رکھا گیا، فی صلب ابی عبداللہ، میرے بابا میرے والد بزرگوار عبداللہ کی صلب میں، وَجُعِلَ النِّصْفُ فِي صُلْبِ عَمِّ ابی طالب، اور آدھا حصہ میرے چچا ابو طالب علیہ السلام کی صلب میں رکھا گیا۔ فخلقت، اب یہاں دونوں ہستیوں کے پاکیزہ ظرف کی عظمت معلوم ہو جاتی ہے۔ فخلقت من ذلک النصف وخلق علی من النصف، ایک حصے آدھے حصے سے مجھے خلق کیا گیا اور آدھے حصے سے علی کو خلق کیا گیا۔ واشتق اللہ تعالی لنا من اسمائہ اسماء، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ناموں سے ہمارے ناموں کا اشتقاق کیا، ہمارے نام اپنے ہی ناموں سے بنائے۔ فاللہ عز وجل محمود وانا محمد، اللہ کا نام محمود ہے اور میں محمد ہوں۔ واللہ الاعلی و اخی علی، اور اللہ کا نام اعلیٰ ہے اور اللہ کا نام اعلیٰ ہے اور میرے بھائی کا نام علی۔ واللہ فاطر و ابنتی فاطمہ، اللہ کا نام فاطر ہے، میری بیٹی کا نام فاطمہ ہے۔ یہیں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کوئی اور اگر بیٹیاں ہوتی تو کم از کم یہاں ان کا تذکرہ بھی تو ہو جاتا۔ واللہ محسن، اللہ محسن ہے، و ابنایا الحسن والحسین، اور یہ میرے دو بیٹے حسن اور حسین اللہ کے نام محسن سے مشتق ہوئے ہیں۔ یہ بڑی بحث کی اور بڑی لطیف حدیث ہے، کبھی اس پر تبصرہ کروں گا کہ اس میں سے بہت سے مسائل نکلتے ہیں، لیکن جو ہم آج بیان کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے۔ وَقَانَ اسمی فی الرسالۃ والنبوۃ وَقَانَ اسمہ فی الشجاعۃ والخلافہ وَأَنَا رسول اللہ وعلی ولی اللہ، میرا نام رسالت اور نبوت میں رکھا اللہ تعالیٰ نے، اور علی کا نام شجاعت اور خلافت میں رکھا۔ یہ جو ہماری بحث ہے اس سے مربوط بھی ہو جاتی ہے یہ حدیث کہ خلافت کو اللہ نے میرے بھائی علی کے لیے قرار دیا اور مختص کیا۔ میں وانا رسول اللہ، میں رسول اللہ ہوں اور علی ولی اللہ ہیں۔ یہ حدیث اہل سنت کے معتبر محدث نے لکھی ہے کہ جس کے انکار کی گنجائش سند کے لحاظ سے، مؤلف کے لحاظ سے، کتاب کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے، معنی و مفہوم کے لحاظ سے یہ سند قابل انکار نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ میں ان اسناد کو آج پیش کروں کہ جن میں بیعت علی علیہ السلام کے حوالہ سے ہم ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ